اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 60، 61 اور 62 ہے۔ ایمان والوں کی صفات کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا۔ ان میں ایک صفت جس کا بیان چل رہا تھا، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، وہ لوگ جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، وہ اعمال جو وہ کر سکتے ہیں، یہ وہ لوگ جو کہ نیک اعمال لے کے آتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، لیکن نیک اعمال ایمان والے کر رہے ہیں، لیکن ان نیک اعمال کے ساتھ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وقلوبهم وجلة، کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے اعمال کے اوپر ان کا اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا حق ادا کرنے کے قابل ہیں۔ چنانچہ اپنے اعمال کی شکستگی، اپنے اعمال کا کمزور ہونا، اپنے اعمال کا اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کی ذات کے سامنے حقیر ہونا، یہ ان کے سامنے بالکل واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کیفیت کو، اس چیز کو حاصل کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ ایمان والے اپنے اعمال کے اوپر توجہ دیں، اس لحاظ سے توجہ دیں کہ ان کے اعمال ان کے لیے کافی نہیں ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ بہت دفعہ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر ایک نظر اعتراض ڈال رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو دین کی محنت میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے اعمال کے اوپر ناز ہوتا ہے، اپنی تبلیغ پر ناز ہوتا ہے، اپنی محنت پر، اپنی نمازوں پر، اپنے علم پر، اپنے مدرسے پر وغیرہ وغیرہ، اپنے صدقہ خیرات پر، اپنی کسی بھی کاوش پر ایک درجے کا اعتماد ہوتا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کے بعد کرتا رہے اور ڈرتا رہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے الایمان بین الخوف والرجا۔ ایمان امید اور خوف ان دونوں کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اگر صرف امید پیدا ہو جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر صرف خوف پیدا ہو جائے تو یہ بھی دونوں کیفیات صحیح نہیں ہیں۔ تو ایمان والوں کی کیفیت اپنے عمل کے بعد یہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس آیت کو ہم اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ ہم اپنے، جیسے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس روزے کے بارے میں غور کریں کہ یہ اللہ رب العزت کے پاس جائے تو کس طرح جائے گا، کہ ایسی کیفیت میں جائے گا تو مناسب ہوگا۔ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز کے اندر میری جو کیفیت ہے، جو میری نماز کے بعد ایک چیز حاصل ہو رہی ہے، کیا یہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ترمذی شریف میں ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس ڈرنے سے کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرتے رہیں گے کہ ہمارے اعمال پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس بات پہ ڈرتے رہیں۔ اب کیسے، کیا مطلب؟ ایسے ہی ڈرتے رہیں، مطلب یہ کہ نماز میں نے صحیح طریقے سے پڑھی ہے، انشاءاللہ قبول ہوں گے۔ پھر دل میں آئے کہ پتہ نہیں جس کیفیت سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یہ ایک ڈر پیدا ہو سکتا ہے قبول نہ ہو۔ پھر نماز میں میں نے سجدہ کیا ہوا تھا اور میں نے سبحان ربی العظیم پڑھا، اس کو میں نے بڑے دل سے پڑھا، امید ہے اللہ قبول کر لیں گے۔ پھر دل میں آئے کہ نماز میں رکوع کرتے وقت میں غافل ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے اس غفلت کی وجہ سے رد کر دی جائے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ ایسے ہی روزے کو، ایسے ہی اپنے دیگر معاملات کو انسان دیکھتا رہے تو انسان کو اس طرح کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، جو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون لا نکلف نفسا الا وسعها۔ پھر اس کے اندر انسان کو ایک تسلی ہے۔ یہاں تک ایمان والوں کا بیان مکمل ہوا، آگے ان دونوں کے
احتساب کی بات ہے، یعنی پہلے کافر و کفار کا بیان تھا، یہاں ایمان والوں کا بیان ہے۔ اب یہاں پر اللہ ایک معتدل درمیان کی بات کر رہے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جس کو وہ کر نہیں سکتا۔ لا نکلف نفسا، اللہ کسی پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتے، لہٰذا اگر کوئی شخص مایوس ہونا شروع ہو جائے تو اس کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس سے زیادہ انسان سے نہیں مانگتے جس کو وہ کر نہیں سکتا۔ لہٰذا کوئی بھی انسان کو تکلیف ہے، کوئی بھی انسان کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی ایسا فریضہ جس کے حوالے سے اس کو پریشانی ہے، تو اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ پھر دوسرا فرمایا ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل حق بات بولتی ہے۔ اس کتاب سے مراد ہمارے نامہ اعمال ہیں، ہمارے نام اعمال کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، وہ بالکل برحق بولتے ہیں، اور جو اس میں آتا ہے وہی بولتے ہیں۔ وہم لا یظلمون، اللہ فرماتے ہیں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نوعیت کی حدیث آتی ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص ہے کہ جس کی نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا کہ جہنمی ہے، تو پوری زندگی وہ دین کے اوپر لگا رہا، دین کی محنت میں لگا رہا، لیکن کیا ہوا آخر میں اس نے جہنمی کام کیا، ایمان سے ہٹا اور جہنم میں چلا گیا۔ تو اس نوعیت کی باتوں سے کوئی پریشان نہ ہو، کیونکہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ ابتدا سے شک میں ہوتے ہیں، وہ ابتدا سے ہی ایسا کام کر رہے ہوتے کہ ان کو اپنے ایمان کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا۔ بھروسہ اس معنی پر یعنی اپنے ایمان پر اطمینان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اسلام برحق ہے یا عیسائیت برحق ہے، وہ ہمیشہ ہی شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے عمل اخلاص سے خالی ہوتے ہیں۔ اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن اس کے اعمال اخلاص سے خالی ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ والی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی کا ذمہ دار بنایا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ لہٰذا کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، میں فلاں ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے، پھر اس کے ذمہ وہ کام لگایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس میں کیپیسٹی نہ دیکھتے تو اللہ رب العزت اس کے ذمہ نہ لگاتے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہ میں تو حلال کما ہی نہیں سکتا، کیوں جی؟ باہر کے حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں کہ آپ کو بےایمانی کرنی پڑتی، کسٹمر کی ڈیمانڈ ہی ایسی ہے کہ آپ کو اس طریقے سے پیکیجنگ کرنی پڑتی ہے کہ ایک 2 نمبر چیز 1 نمبر کر کے بیچنی پڑتی ہے، ورنہ کسٹمر نہیں مانتا۔ یہ سارے بہانے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے میں کیا کروں، مجبور ہو گیا تھا، یہاں مجھے بےایمانی کرنی پڑی ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کہتے نہیں، میں نے کسی کو اس طرح ذمہ دار نہیں بنایا جس کو وہ کر نہ سکے۔ لہٰذا حرام کھانے پر کوئی انسان مجبور نہیں ہے عادتاً۔ البتہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی زمانے میں کوئی ایسی تکلیف آئی ہو کہ اس کو مجبوراً حرام کھانا پڑا ہو، جیسے ہمارے فوجی جوانوں کی ٹریننگز میں ایسی بہت سے مراحل آتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عادتاً انسان کو اللہ رب العزت نے اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کو وہ کر نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی روزی حرام میں نہیں رکھی، یہ یاد رکھیے گا، میری اور آپ کی روزی اللہ نے حلال میں رکھی ہے، ہم تلاش کریں گے تو مل جائے گی۔ ڈاکو حرام میں تلاش کرتا ہے، اس کو حرام میں ملتی ہے، اور جو شخص حلال میں تلاش کرتا ہے اس کو حلال میں مل کے رہتی ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کو تھوڑی مل رہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ تھوڑی نہیں ہوتی، اصل میں اسی کی مرضی کی لکھی ہوتی ہے، اسی کی حصے کی لکھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بات، حرام طریقے سے کماتے ہیں تو اتنا زیادہ آتا ہے، حلال طریقے سے کماتے ہیں تو تھوڑا آتا ہے، تو حضرت اس کا آپ کہتے ہیں کہ نہیں، حرام کماؤ حلال کماؤ ایک ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے میری آپ کی روزی لکھی کتنی ہے، لیکن جتنی ملنی ہے اتنی مل کے رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہے، میرا آپ کا ایمان ہے۔ جب میرا آپ کا ایمان اور یقین یہی ہے کہ مل سکتی ہے، تو فرمایا کہ اب اس کو سمجھو، ایک مثال، ایک ٹینکی ہے، اس کے اندر 500 گیلن پانی ہے، اب اس کے اندر اگر ہم 3 ٹوٹیاں لگا دیں گے تو کتنا پانی نکلے گا؟ 500 گیلن۔ اگر ہم اس میں 300 ٹوٹی لگا دیں گے تو کتنا نکلے گا؟ 500 گیلن نکلے گا۔ البتہ وہ تیزی سے نکل جائے گا، یہ آہستہ آہستہ نکلے گا۔ بس اس میں یہی بات ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تیزی سے آ رہا ہے، لیکن ہے اتنا ہی جتنا اللہ نے میرے مقدر کا لکھا ہے۔ ہاں، حرام کی وجہ سے اللہ زندگی کم کر دیتے ہیں، اب یہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، حرام کی وجہ سے اللہ اس میں برکت نکال لیتے ہیں، یہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ تو لا نکلف نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ نے اسی کا ذمہ دار بنایا ہے۔
جس کو وہ کر سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بتایا کہ وَلَدَيْنَا کتاب ينطق، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال ہیں جو لکھے جا رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی بھی حکم دے کے اللہ نے انسانوں پہ کوئی ظلم نہیں کیا، چاہے وہ حکم نظر آتا ہو کہ ظلم پہ مبنی ہے، لیکن دراصل کوئی حکم اللہ کا ظلم پہ مبنی نہیں ہے۔ 1450 برس گزر چکے ہیں، دنیا کو چیلنج آج تک علماء کرام کا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل اس حکم کے تحت مارے بھی گئے اور داغے بھی گئے اور شدید تکلیفوں سے گزارے گئے، لیکن کیا ہے، لیکن یہی ہے کہ کوئی اس بات پہ ثابت نہیں کر سکتا کہ شریعت کا کوئی ایک حکم ظلم پہ مبنی ہو۔ یہ عورت مارچ ہوتے ہیں اور اس طرح ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ آج تک اسلام کے خلاف جتنے بھی اس نوعیت کے احتجاج ہوئے یا اس نوعیت کے دھرنے ہوئے، دلیل کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے، ایک دلیل بھی نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی حکم ظلم پہ مبنی ہو، ایسا کچھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، اس کے علاوہ اور باتیں ہیں، بل آیت کے حساب سے اتنی بات ہے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔